بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آپ ایک مرتبہ درود شریف نماز والا پڑھ لیں تاکہ یہ مجلس مزید بابرکت ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، میں آپ حضرات کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے گرمی میں یہاں بیٹھنا گوارا کیا، اور جو ساتھی یہاں تشریف لائے. آج میرا بہت زیادہ دل خوش ہوا. ہمارے پرانے ساتھی جب شروع سے مسجد بنائی گئی تو آج ان کو میں نے اچانک دعوت دی تو انہوں نے دعوت قبول کر لی. وہ ہماری اس بستی سے آخر میں رہنے والے ہیں تو بھائی جمال خان صاحب ہیں، جن کا ہمارے والد صاحب کا نام جمال خان رکھا ہے. ان کا نام یہاں آپ کے عرف میں اور ہے، تو ہمارے وہ بڑا ہم ان کا احترام کرتے ہیں کہ میرے کہنے پر وہ اندھیرے میں تشریف لائے. تو جو بھی ساتھی آپ تو آتے رہتے ہیں نا، آپ سب کی مہربانی کہ آپ اس گرمی میں تشریف لائیں، اور جتنا یہ گرمی بڑھتی جائے گی اجر بڑھتا جائے گا، اور جنت کا قرب قریب ہوتا جائے گا، جہنم کا بودھ ہوتا جائے گا، دور ہوتا جائے گا. یہ بابرکت وقت ہے، اور کہاں سے شروع کریں بات کو، کہاں ختم کریں، کیونکہ گرمی بھی ہے، آپ کو بھی جلدی ہے، سمجھ نہیں آتی یہ بات کہاں سے شروع کریں اور کہاں پر ختم کر دیں. سب سے پہلے قاری صاحب جو ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے بڑے شوق سے دل جمی سے قرآن پاک سنایا اور بہت اچھے انداز میں سنایا. اللہ پاک ان کا پڑھنا قبول فرمائے. قرآن پاک ایک گہرا سمندر ہے، اس کا صحیح معنی حق ادا نہیں ہو سکتا، اور جس انداز سے پڑھا گیا اگر کوئی غلطی کمی کوتاہی پیچھے سامنے سے رہ گئی وہ نہیں بتا سکے، ان سے رہ گئی وہ پڑھ نہیں سکے، کیونکہ یہ گہرا سمندر ہے. اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، اور اللہ پاک کما حق ہو اس کا حق ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اسی طرح مبارکباد کے مستحق آپ احباب ہیں جنہوں نے پورا مہینہ اللہ کا قرآن سنا، اللہ کے قرآن کے ساتھ قرب چھوڑا، اللہ کے گھر کو آباد کیا. جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اللہ پاک اس کے گھروں کو آباد کرتا ہے. جب کل قیامت کے دن کوئی کسی کا تعاون نہیں کرے گا، باپ ماں بہن بیوی بچے دوست
اور سب کوئی ایک نیکی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ یہ قرآن پاک ایسی وفادار کتاب ہے جو کل قیامت کے دن اللہ کی دربار میں قرآن پاک پڑھنے پڑھانے سننے سنانے والے کے لیے اللہ کا قرآن اللہ کی دربار میں سفارش کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک سائیڈ پر وہ انسان کے قرآن کھڑا ہو جائے گا اور ایک سائیڈ پر رمضان کا روزہ کھڑا ہو جائے گا۔ آج انسان نے نا اس قرآن کو اہمیت دی، مسلمان قیمتی خزانہ آیا لوگوں نے ضائع کر دیا اور اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ اور اسی طرح رمضان بھی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہمارے پاس آئی اور فرمایا جس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے اور جس کی نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ اللہ کی رحمت بہت قریب ہوتی ہے۔ تو کل قیامت کے دن اللہ کا قرآن کہے گا یا اللہ یہ بندہ وہ ہے جس نے اپنی نیند کو قربان کیا، اپنی تجارت کو قربان کیا، اپنے وقت کو قربان کیا، سردی گرمی کا لحاظ نہیں رکھا۔ یا اللہ تجھے تیرے کلام کو سنا اور اس پر عمل کی کوشش کی۔ میں نہیں چاہتا یہ آدمی کسی اور گناہ کی وجہ سے جہنم کے اندر جائے۔ میں اللہ تیری سچی کتاب ہوں اور تیری دربار میں سفارش کر رہی ہوں، یا اللہ ہماری سفارش کو قبول فرما۔ اور دوسری سائیڈ پر رمضان کا روزہ آ جائے گا، جس روزے کو بھی آج مسلمان نے اہمیت نہیں دی، تھوڑی تھوڑی بات پر روزے کو چھوڑ دیتا ہے، معمولی سفر ہو روزہ چھوڑ دیتا ہے، معمولی تکلیف ہو روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس روزے کی بڑی اہمیت ہے اور فرمایا کیسے اللہ کے نبی نے فرمایا زمانہ بھر بھی تم روزے رکھتے رہو تو رمضان کے ایک روزے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور روزہ ایسی چیز ہے جس کی فرمایا اللہ پاک خود جزا ہے اور اللہ پاک خود اس کی جزا عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک نے روزے داروں کے لیے جنت کے اندر ایک دروازہ بنا دیا صائمین کے لیے، روزے داروں کو وہاں سے گزار کر جنت کے اندر پہنچایا جائے گا۔ تو ادھر اللہ کا قرآن ہے، ادھر رمضان کا روزہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ پاک نے ہمیں رمضان کے مہینے میں دی ہیں۔ رمضان کے اندر قرآن نازل ہوا ہے اور رمضان کے مہینے میں اللہ پاک نے ہمیں روزہ دے دیا ہے۔ دونوں چیزیں، دونوں قیمتی چیزیں اللہ پاک نے ہمیں رمضان کے مہینے میں عطا فرما دی ہیں تاکہ دن بھی عبادت کے اندر گزرے، رات بھی عبادت کے اندر گزرے۔ تو ادھر اللہ کا قرآن، ادھر رمضان کا روزہ اللہ کی دربار میں سفارش کرے گا یا اللہ یہ وہ آدمی ہے جس نے قرآن سنا، روزہ کہے گا یا اللہ یہ وہ آدمی ہے اس کے سامنے کھانا بھی تھا، پینا بھی تھا، تنہائی بھی تھی، کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا، کوئی ٹوکنے والا بھی نہیں تھا، کوئی اعتراض کرنے والا بھی نہیں تھا۔ یا اللہ یہ تیرے سے ڈر کر اس نے کچھ نہیں کھایا۔ اور اسی طرح اگر وہ تالاب کے اندر نہا بھی رہا ہے، وہ تنہائی ہے، وہ نہر کے اندر، دریا کے اندر نہا بھی رہا ہے، اس کا چہرہ پانی کی موجوں کے اندر چلا گیا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، ایک اللہ دیکھ رہا ہے۔ یا اللہ اس نے وہاں بھی اپنے منہ کو بند رکھا ہے، پانی کی موجوں کے اندر اپنے چہرے کو لے گیا ہے اور وہاں غوطہ زن ہوا ہے، لیکن یا اللہ کسی اور سے نہیں، تیرے سے ڈرتا تھا، تیرا ڈر اپنے دل کے اندر بٹھایا اور اس سمندر کے پانی کی موجوں کے اندر بھی چلا گیا ہے۔ تو پانی کا ایک قطرہ اس نے اپنے منہ کے اندر نہیں اتارا، اس لیے اللہ تیرے سے ڈرتا تھا۔ ہم سفارش کرتے ہیں یا اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ تو حدیث میں آتے فیشفعان، وہاں اللہ دونوں کی سفارشوں کو قبول کر لے گا۔ قرآن کی سفارش کو بھی اور رمضان کی سفارش کو بھی اللہ پاک قبول کریں گے۔ یہ دونوں چیزیں ایسی وفادار ہیں اور جو مسلمان اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ ایک ہے راستہ بتانا، آپ سے کوئی پوچھتا ہے میں نے شہر لاہور جانا ہے، مجھے راستہ بتا دو، آپ صرف اس کو کہتے ہو ایسے چلے جو ایسے چلے جو آگے سٹاپ آ جائے گا، وہاں سے بیٹھ کر چلے جانا۔ ایک آدمی آپ سے راستہ پوچھتا ہے اور فرمایا آپ اس کا ہاتھ پکڑتے ہو، منزل مقصود تک پہنچا کے آتے ہو۔ قرآن وہ مقدس کتاب ہے کہ صرف راستہ دکھاتا نہیں ہے کہ یہ راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے، بلکہ یہ ہے کہ انسان کا ہاتھ پکڑتا ہے جنت میں چھوڑ کے واپس آتا ہے۔ جس نے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ دیا ہے اور جب ہماری دستار 1985 کے اندر جو ہے قرآن پاک کی جب ہماری دستار بندی ہوئی، جب حفظ مکمل کیا تو میرے سر پر جنہوں نے پکڑی رکھی تھی مولانا
اجمل خان صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اس بر اعظم کے بر صغیر کے بہت بڑے خطیب اعظم گزرے ہیں، اور دوسرا مولانا خالد محمود صاحب پی ایچ ڈی لندن، اور انہوں نے میرے سر پر یہ پگڑی رکھی تھی۔ اس وقت انہوں نے ایک جو بیان کیا تھا، میں جب بھی فضائل قرآن پر بات کرتا ہوں اس کا ذکر ضرور کرتا ہوں، وہ کہتے تھے حافظو تم اپنے آپ کو فضول نہ سمجھو، اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھو، اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھو، اللہ پاک نے آپ کو وہ رتبہ دیا ہے، آپ کو وہ مقام دیا ہے جو دنیا کے بادشاہ کا وہ مقام نہیں ہے، وہ صدر کا نہیں ہے، وزیر کا نہیں ہے، وہ فوج کے بڑے افسر کا نہیں ہے، دنیا سے بڑے مالدار کا نہیں ہے، اور جو مقام اللہ نے آپ کو دے دیا ہے۔ کیسے؟ جب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہوتا ہے، کبھی آپ نے سنا آج وزیر اعظم کا بیٹا جو ہے وہ قرآن سنائے گا، آج صدر صاحب کا بیٹا سنائے گا، آج جو ہمارے علاقے کا بڑا چودھری ہے اس کا بیٹا قرآن سنائے گا؟ نہیں، وہ جو غریب ہے اور جو اگرچہ اپنی برادری کے اعتبار سے، یہ تو ہم نے برادریوں کے فرق بتائے ہوئے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک شان والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے، چاہے جس برادری سے تعلق رکھتا ہے۔ ہماری نظروں میں کہ یہ حقیر برادری کا ہے، یہ فلاں برادری کا ہے، جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، جا کر اسی کی منت سماجت کرتے ہو، قاری صاحب ہمیں آ کر قرآن سنا دو، ہمارے مصلی پر آؤ قرآن سنا دو، مسجد میں آ کر قرآن سنا دو۔ اتنا صدر وزیر اعظم کا حکم نہیں چلتا جتنا اس حافظ قرآن غریب کا حکم چلتا ہے، جس کے سینے میں قرآن ہے، جب تک وہ رکوع میں نہ جائے وہ بڑے سے بڑا مالدار بھی رکوع میں نہیں جاتا۔ یہ وہ الفاظ ہیں، جب بھی میں فضائل قرآن بیان کرتا ہوں، یہ مولانا اجمل خان صاحب کے، مولانا خالد محمود صاحب کے یہ الفاظ ہیں، ان کو میں دہراتا ہوں۔ کہتے دیکھو وہ حکم ان کا نہیں چل رہا، تمہارے وہ صدر بھی محتاط ہے، وہ مالدار بھی محتاط ہے، یہ قرآن کی برکت ہے، اللہ پاک نے ان کو تمہارے محتاط کر دیا ہے۔ اور قرآن پاک لیلۃ القدر کی رات کو اترا ہے، اور یہ رمضان کا آخری عشرہ جو ہے جس میں ہم داخل ہیں، رمضان ہم سے جدا ہو کے جانے والا ہے، اور کبھی آنے کا انتظار تھا، اب یہ ساری تقریبات ہو رہی ہیں، رمضان کو الوداع کر رہے ہیں، رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ نہ معلوم کتنے مسلمان جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور آج وہ قبر کے مہمان ہیں، اور نہ معلوم آئندہ رمضان میں کون زندہ ہوگا اور کون اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اس لیے دنیا کے اندر جو اللہ نے تھوڑا سا وقت دیا ہے اس وقت کو قیمتی بنا لو۔ یہ لیلۃ القدر کی رات کو اللہ پاک نے قرآن پاک اتارا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور فرمایا ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کی رات کو اندر اتارا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ لیلۃ القدر کی رات ایسی ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، جو آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ ان میں یہ 2 راتیں ابھی باقی ہیں، کل کی رات بھی آ رہی ہے، آگے 29 کی رات آ رہی ہے۔ حضور علیہ السلام کے سامنے ان بنی اسرائیل کے لوگوں کا ذکر ہوا جو سارا دن جہاد کرتے تھے اور زندگیاں ان کی بڑی ہوتی تھی، تو کسی نے کہا بنی اسرائیل کے لوگ نمبر لے گئے، بنی اسرائیل کے لوگ اپنا رتبہ لے گئے، وہ سارا دن جہاد بھی کرتے ہیں، زندگی بھی ان کی بڑی ہے اور زیادہ عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ سورۃ قدر اتاری، فرمایا بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے نا وہ 80 سال بھی عبادت کرتے رہے، رسول اللہ کے امتی کا آدمی اس رات میں 1 رات عبادت کرے تو 80 سال کی 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینے کی عبادت سے وہ زیادہ بہتر ہے۔ جو فرمایا اس رات کو قیام کرتا ہے، جو میں نے حدیث پڑھی ہے، یہ آپ سب اس کا مصداق ہیں جنہوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا ہے۔ حدیث کے 3 جملے ہیں۔ پہلا جملہ اللہ کے نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس آدمی نے رمضان کا روزہ رکھا، شرط یہ کہ مسلمان ہو، کافر پر روزہ لازم نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کو یہ دولت دی ہے، اور فرمایا ایمان شرط ہے، دوسری فرمایا احتساب شرط ہے، نیکی سمجھ کر روزہ رکھ رہا ہے تو اجر کیا ملے گا؟ غفر له ما تقدم من ذنبی، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔
یہ ہمیں روزے کی برکت سے ہمارے گناہ معاف ہوئے۔ جس نے روزہ رکھا اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے روزہ رکھا، نیکی سمجھ کر رکھا، بھوک کو برداشت کیا، اپنی خواہشات سے دور رہا، بہت چیزیں برداشت کرنی پڑی انسان کو، اس نے برداشت کی ہیں، بہت مشکلات سے گزرنا پڑا، وہ مشکلات سے گزرا ہے، اللہ کا حکم سمجھ کر اس نے روزہ رکھا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ دوسرا جو رمضان میں مسلمانوں نے کام کیا وہ فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جو آدمی رمضان کے مہینے میں قیام کرتا ہے، اس قیام سے مراد تراویح کی نماز ہے، اور فرمایا جو تراویح پڑھتا ہے اور قیام کر کے قرآن پاک سنتا سناتا ہے وہ بھی مسلمان ہونا شرط ہے، اور فرمایا نیکی سمجھ کر کرنا شرط ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا شرط ہے، تو کرے گا کیا ملے گا؟ اس کا بھی وہی غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تیسرا جملہ اللہ کے نبی نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اور فرمایا جو آدمی لیلۃ القدر کی رات کو قیام کرتا ہے، اور فرمایا یہ نہیں جیسے آج کل معاشرہ ہے اور پہلے جاگتے رہتے ہیں، یا اگر مسجد میں ہوں تو شور شرابہ کرتے ہیں اور گپے لگاتے ہیں، اس لیے نفلی عبادت اپنے گھروں کے اندر کرو، اور یہ گھروں کا آپ تجربہ کر کے دیکھیں۔ میری چھوٹی پوتی ہے، دیکھو یہ ہے، یہ ہم گھر میں جب بچے گھر والے نماز پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں مصلی گراؤ، تو وہ بھی مصلی گرا کر جیسے وہ خواتین نماز پڑھتی ہیں یہ بھی ایسے گر جاتی ہے، کیونکہ جس طرح ماں باپ کرے گا وہ چھوٹے بچوں پر اثر پڑے گا، اس لیے فرمایا گھر کے اندر یہ عبادات کرو، گھر کی خواتین پر اثر پڑے، گھر کے بچوں پر اثر پڑے، اور تمہارا گھر بابرکت ہو جائے۔ اور جو آدمی اس یعنی قیام کرتا ہے، اللہ کی عبادت سمجھ کر کرتا ہے، نیکی سمجھ کر کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں ہمیں رمضان کے مہینے میں جو ہے ہمیں ملی ہیں۔ جو روزہ رکھے گا نیکی سمجھ کر اللہ اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، جو رمضان کے اندر قیام کرے گا فرمایا نیکی سمجھ کر ایمان کی حالت میں اللہ پاک اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، اور جو لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے نیکی سمجھ کر ایمان کی حالت میں غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اور اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا جب یہ لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، بلکہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے رمضان مبارک کی ہر ایک رات بڑی برکت والی ہے، ہر رات صدا ہوتی ہے حل من سائل حل من مستغفر، اور خاص طور پر جب یہ لیلۃ القدر کی رات آتی ہے اللہ پاک آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور یہ صدا ہوتی ہے حل من سائل، ہے کوئی اللہ سے سوال کرنے والا، ہے کوئی اللہ سے مانگنے والا، آج اللہ سے مانگے اللہ پاک جو ہے اس کا مانگی وہ چیز اس کو یہ سوال پورا کر دیں گے، تو اللہ کی رحمت قریب ہے، مانگنے والے بن جاؤ۔ یہ قرآن اللہ کی مقدس کتاب ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ پاک نے دی ہے۔ خدا نہ خواستہ ایسا وقت آ جائے لوگ اس قرآن کو ختم کر دیں اور قرآن کے اوراق کو جلا دیں، ایسا وقت نہ آئے۔ اگر کوئی ایسا وقت آ جائے قرآن کے اوراق کو جلا دے، قرآن کو ختم کر دے، لیکن قرآن پھر بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے 5 سال کے بچے کے سینے کے اوپر قرآن کو محفوظ کر دیا ہے، اور فرمایا کاغذ کو جلا لو گے، کتنے سینے جلاؤ گے جن کے سینے کے اندر اللہ کا قرآن محفوظ ہے۔ اور جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے نا، ایک قبیلے کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ظاہری طور پر انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، دل کے اندر منافقت تھی، کہا ہمارے علاقے کے اندر جو ہے آپ قرآن کے قاریوں کو بھیجو اور وہاں جا کر وہ لوگوں کو قرآن سکھائیں، اسلام سکھائیں، کلمہ پڑھائیں۔ تو اللہ کے نبی نے 70 قرآن کے بہت بڑے قاری، صحابہ کرام میں سے 70 قرآن کے قاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے میں بھیجے۔ وہ تھے دل سے منافق، جب رسول اللہ کے قاری پہنچے گا اس محلے میں، اس علاقے میں، انہوں نے کہا یہی نبی کے قاری ہیں، یہی قرآن کے حافظ ہیں، یہی قرآن کو پڑھنے والے ہیں، اور ان کو قتل کر دیا جائے تو قرآن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یہ ان کا نظریہ تھا۔ رسول اللہ کے 70 صحابہ
کو ان قبیلے والوں نے قتل کر دیا اور ان کو ٹکڑے کر دیا، اور فرمایا ان کا نظریہ یہ تھا قرآن ختم ہو جائے گا، قرآن کی بات آگے نہیں جائے گی، اور فرمایا کتنے سینے قتل کرو گے، کتنے انسان قتل کرو گے، قرآن ایسی مقدس کتاب ہے، اور فرمایا اللہ پاک نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں پر قرآن کو محفوظ کر دیا ہے۔ ہر ایک کتاب جو آسمانی کتاب ہے، تورات، انجیل، زبور، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے اپنے ذمہ نہیں لی۔ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے خود لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ کہتے ہیں قرآن اتارا بھی ہم نے ہے اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ کوئی آدمی ایک لفظ بھی آج تک نہ بدل سکتا ہے، بدل سکا ہے، نہ قیامت تک بدل سکتا ہے۔ یہ قرآن محفوظ ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور فرمایا صاحب علم ہے، صاحب بصیرت ہے، اور ان کے زمانے میں ایک خلیفہ معتزلی ہے اور مامون اس کا نام ہے، اور جو درباری ملا تھے، درباری مولوی تھے، انہوں نے ایک اس کو پٹی پڑھائی، کیونکہ علماء دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک علماء وہ ہیں جو پھانسی پہ چڑھ جاتے ہیں، حق بات کو ہی کہتے ہیں، ایک وہ ہے صرف اس کڑی کو دیکھ کر وہاں بک جاتے ہیں، اور فرمایا علماء حق نہیں تھے، علماء سو تھے، اور انہوں نے اس بادشاہ کو یہ پٹی پڑھائی کہ تم اس بادشاہ سے، اس امام سے اقرار کرو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، قرآن مخلوق ہے۔ مخلوق کیسے؟ جیسے ہم ہیں، اب ہے صبح ختم ہو جائیں گے، کل ہے پرسوں ختم ہو جائیں گے، سال ہے سال کے بعد ختم ہو جائیں گے، جتنی اللہ پاک نے زندگی دی ہے اور وقت مقرر ہے، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، ایک لمحہ نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، وقت مقرر پر موت آ جاتی ہے، اور فرمایا جس طرح یہ مخلوق ختم ہو جائے گی، قرآن بھی ختم ہو جائے گا۔ اور یہ اس معتزلیوں کا یہ عقیدہ تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کیا آپ کا یہ نظریہ ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں، یہ میرا نظریہ نہیں ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، جس طرح مخلوق ختم ہو جائے گی، قرآن ختم ہونے والا نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اپنے منہ مبارک سے الفاظ نکالے ہیں، ما یلیق بشانی، جیسے اللہ پاک کی شان ہے، تو قرآن مخلوق نہیں ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات پر بھی بقا ہے، قرآن پر بھی بقا ہے۔ انہوں نے کہا اگر ہمارے موقف کے مطابق فتویٰ نہیں دیتے تو پھر وہ جیل ہے، جیل میں جانا پڑے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیل جانا پسند کر لیا۔ کتنا عرصہ؟ 16 سال قرآن کی حفاظت کے لیے امام وقت ہیں، اور فرمایا امام احمد بن حنبل کو 16 سال قید کے اندر ڈال دیا ہے، 3 حکومتیں ختم ہو گئی ہیں، اور روزانہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 20 کوڑے مارے جاتے ہیں، 10 جلاد روزانہ آتے ہیں، نئے طاقتور آتے ہیں۔ ایک آدمی مارتا ہے نا، 2 مارے کا 3 تھک جاتا ہے، پھر تیسرے چوتھے کوڑے میں وہ طاقت نہیں رہے گی، جو ایک آدمی 2 کوڑے مارے گا طاقت سے مارے گا۔ تو ان ظالموں نے امام احمد بن حنبل پر یہ ظلم کیا، روزانہ 10 جلاد آتے تھے، روزانہ ایک جلاد 2 کوڑے مارتا تھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پیٹھ پر، اور کہتے تھے یہ اقرار کر لو قرآن مخلوق ہے، جس طرح مخلوق ختم ہو جائے گی قرآن بھی ختم ہو جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا پورا جسم چھلی ہو گیا ہے، روزانہ 20 کوڑے برداشت کرتے ہیں، اور ایک دن ایک قیدی نے آ کر امام احمد بن حنبل سے کہا اے امام صاحب یہ روزانہ 20 کوڑے اپنی پیٹھ پر کیسے برداشت کر لیتے ہو؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ اگر قرآن کی حفاظت میرے ذمہ ہوتی تو میں 1 کوڑا بھی برداشت نہ کر سکتا، یہ قرآن کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے، پھر اللہ مجھے طاقت دیتے ہیں، اللہ مجھے ہمت دیتے ہیں، اللہ مجھے یہ استقامت دیتے ہیں، اس لیے جو ہے میں روزانہ 20 کوڑے خندہ پشانی سے اپنی پیٹھ پر برداشت کر لیتا ہوں، لیکن قرآن کو میں مخلوق نہیں کہہ سکتا۔ تو جو علماء حق ہیں انہوں نے جو حق بات کہی ہے، اور فرمایا 16 سال امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی عظمت کے لیے جیل کاٹی ہے، 3 حکومتیں ختم ہو گئی ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حاکم وقت سے سودا بازی نہیں کی، جو قرآن کے بارے میں موقف تھا اسی موقف کو اپنایا، اور جب 16 سال
امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیل میں پورے کیے اور ان کو ماننا پڑا، اس حکومت کو اقرار کرنا پڑا باقی قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ جو اتنی استقامت ایک انسان دکھا رہا ہے، روزانہ اتنی مار پڑتی ہے اور اس کو برداشت کر لیتا ہے اور قرآن کی حفاظت کے بارے میں اپنے موقف پر پکا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن اتارا بھی ہم نے ہے، اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ ہندوستان کے اندر ایک تحریہ کہتے ہیں جو رب کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ نظام دنیا خود بخود چل رہا ہے۔ ایک تحریہ اپنی کتاب انجیل کو دوائی لگا کر دہلی کے چوک کے اندر کھڑے ہو کر مسلمانوں کو للکار رہا تھا، آواز دے رہا تھا کہ آؤ میرے ساتھ تم یہ مقابلہ کر لو، میرا چیلنج قبول کر لو، یہ میری کتاب انجیل ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، آؤ میں بھی اس کو آگ لگاتا ہوں، تم اپنے قرآن کو آگ لگاؤ۔ جس کو آگ نے جلا دیا وہ مذہب جھوٹا، وہ کتاب جھوٹی ہوگی، جس کو آگ نے نہ جلایا وہ کتاب سچی ہوگی، وہ مذہب بھی سچا ہوگا۔ اس نے اس کو یعنی کیا لگایا، وہ دوائی لگائی جس پر آگ اثر نہیں کرے گی۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بات پہنچی، لوگ کہے کہ اس طرح وہ ایک تحریہ جو ہے وہ چیلنج کر رہا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے، فرمایا یہ کیا تیرا چیلنج ہے، اور اس طرح کرتے ہیں اور تم بھی اپنی اس انجیل کو اپنے سینے کے ساتھ لگاؤ۔ میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بھی اپنے قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتا ہوں، تم بھی آگ میں چھلاگ لگاؤ، میں بھی آگ میں چھلاگ لگاتا ہوں۔ جو جل جائے گا وہ جھوٹا ہوگا، جو بچ جائے گا وہ سچا ہوگا۔ اس کے تو وہ کان کھڑے ہو گئے کہ میں تو اس کو جو ہے نا یہ دوائی لگا چکا تھا اور دوائی اس پر اثر نہیں کرے گی، میرے پر تو اثر کرے گی نا۔ تو کسی نے آ کر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے کہا کیسے آپ نے یہ چیلنج اس کا قبول کر لیا ہے، آپ کا کام ہے جلانا، وہ آپ کو جلا دے گی، آپ کے مذہب جھوٹا ہو جائے گا، کتاب جھوٹی ہونے کا اعلان ہو جائے گا۔ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فرمایا کافر دو باتیں، کافر میں سکت بھی نہیں کہ آپ کی طرف بڑھ سکے، اور فرمایا اے رب کی کتاب ہے، اور فرمایا میں یہ سوچ کر اس آگ میں چھلاک لگاتا جس اللہ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے چیخے سے محفوظ کیا ہے، وہ شاہ عبدالعزیز کو بھی محفوظ کر سکتا ہے۔ اور فرمایا جس نے 40 دن حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا کیا، تیز آگ کے اندر جس آگ نے ابراہیم پر اثر نہیں کیا، ایک بال نہیں جلا، اور وہ شاہ عبدالعزیز کو بھی جو قرآن کی حقانیت کا چیلنج قبول کر رہا ہے اس پر بھی آگ اثر نہیں کرے گی۔ تحریہ بھاگا، اس نے کہا بات تھی کتاب کی، کتاب لے آؤ، فرمایا نہیں آؤ خود آؤ، چاہے کتابیں بھی ایک سائڈ پر رکھ لو، تم آ جاؤ میں آ جاتا ہوں، تم بھی آگ میں چھلانگ لگاؤ میں بھی آگ میں چھلانگ لگاتا ہوں۔ ہمارا نظریہ عقیدہ ہے، آج سے تقریباً 7 سال پرانی بات ہے، یہ ضلع مظفر گڑھ کے اندر علی پور ایک تحصیل ہے، وہاں یعنی باپ ان کا فوت ہو گیا تو ایک ان کا بھائی جو ہے حافظ قرآن تھا، تو بھائی نے کیونکہ اصل چیز جو ہے نا لوگ جائیداد کی خاطر بھائی کو بھی قتل کر دیتے ہیں، وہ علی پور کے اندر جو ہے ہمارے دوست تھے وہاں، ابھی یہاں اس محفل میں بھی علی پور کے دوست بیٹھے ہیں، تو وہاں جنہوں نے اس بستی کے اندر یہ واقعہ دیکھا انہوں نے مجھے خود سنایا، اور انہوں نے اپنے بھائی کو، یہ پٹھا نہیں ہوتا یہ اینٹیں بنانے والا، اور اس کے اندر آگ تیز ہوتی ہے، کنڈی اٹھاؤ اس میں ایندھن ڈالتے ہیں، وہ آگ تیز ہو جاتی ہے، کئی دن آگ جلتی رہتی ہے، پھر اینٹیں پختہ ہوتی ہیں، تو رات کے وقت میں اپنے حافظ بھائی کو جو ہے انہوں نے اٹھایا اور وہ چیخے کے اندر ڈال دیا، اس نظریے سے کہ یہ جل جائے گا، ہمیں باپ کی جائیداد سے حصہ نہیں دینا پڑے گا، اور بھائی کو راتوں رات کے اندھیرے میں پٹھے کے اندر پھینک دیا، یہ جل جائے گا، 8 دن آگ لگی رہتی ہے، پھر اس کے بعد اینٹیں مکمل ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیکھا جائے گا کیا صورتحال ہے۔ اپنے بھائی کو آگ کے چیخے میں ڈالا، 8 دن آگ جلتی رہی، اور کیونکہ وہ اینٹیں پکتی ہیں
جب وہ اینٹیں پک گئیں اور اس کے بعد جب آگ کو بند کیا گیا، جب وہ یہ گدے وغیرہ والے وہ اینٹیں اٹھاتے ہیں، وہ اٹھاتے اٹھاتے جب وہاں پہنچے، وہ حافظ قرآن زندہ سلامت بیٹھا ہے، اس کے کپڑے بھی نہیں جلے، اس کا بال بھی نہیں جلا، اور فرمایا وہ اللہ کے قرآن کی آگ کے اندر تلاوت کر رہا ہے۔ تو اللہ نے قرآن کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے، جس طرح انسان کے سینے میں جو قرآن ہے نا، سینے کے اندر اگر کسی اور وجہ سے وہ گناہگار ہے، جس سینے میں اللہ کا قرآن ہے اس پر آپ اثر نہیں کرے گی۔ آج میں موبائل میں ایک بات دیکھ رہا تھا، اسلام آباد کے اندر ہے، پرانی پچھلے سال کی ہے، تو وہاں ٹرک کے اندر قرآن پاک تھے، وہ کہے حادثہ ہو گیا، ٹرک گر گیا اور ساری چیزیں اس ٹرک کے اندر جل گئی ہیں، اور کافی مقدار میں قرآن پاک تھے، قرآن پاک کا ایک لفظ بھی نہیں جلا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کی خود حفاظت کرنی ہے۔ تو ہم مسلمان کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، اسلام کے ساتھ ہے، اور فرمایا ہم مسجد میں آنے والے بن جائیں، قرآن کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ دیں، تو کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت نصیب ہوگی، صحابہ کی تلاوت نصیب ہوگی، اللہ پاک سورۃ الرحمن کی تلاوت کریں گے وہ نصیب ہوگی۔ تو اللہ پاک قاری صاحب کا پڑھنا اپنے ذات کے لیے قبول فرمائے، اور جن احباب نے اس مسجد میں یا کسی مسجد میں جہاں چاہے گھروں میں بھی قرآن پاک سنا ہے، اللہ پاک اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ یہ جو اس حدیث کا مصداق ہے، روزہ رکھو غفر اللہ ما تقدم من ذنبی، اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں، قیام کرو اللہ پاک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا جو قیام کرتا ہے ابھی بھی وقت رہتا ہے، اپنے رب کو منا لو، رب کو راضی کر لو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی پکی سچی سچی توبہ رب کے سامنے کر لو۔ دنیا والے اتنا جلدی نہیں مانتے، اللہ پاک جلدی مان جاتا ہے۔ جب انسان تنہائی میں بیٹھ کر آنسو بہاتا ہے، اللہ کے آگے روتا دھوتا ہے، اور اللہ پاک اس کی التجا کو قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے بازار کے کنارے میں کھڑے ہیں، اور ایک شرابی شراب لے کے آ رہا ہے، اور اس کے ہاتھ میں مٹکا ہے، اور اس کے اندر شراب ہے، وہ شراب بیچتا بھی ہے، شراب بناتا بھی ہے، اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ یہاں تو عجیب بات ہے نا، وہ اسلحے سے بھی گاڑی بھری ہوئی ہو، شراب سے بھی بھری ہوئی ہو، اور 10 روپے صرف 10 روپے 20 روپے دو پولیس والے کو، وہ گاڑی وہاں سے کراس ہو جاتی ہے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو صحیح معنی وہ اس بات کی تحقیق کرتے، دیکھا کہ آدمی ہے، ہاتھ میں مٹکا ہے، مشکوک لگا، اور کھڑے ہیں انتظار۔ اب اس کو بھی پتہ چل گیا ہے امیر المومنین نے مجھے دیکھ لیا ہے، اور فرمایا امیر المومنین کی نظر سے بھاگنا یہ سزا سے بچ نہیں سکتے۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا ہے، اب تحقیق کریں گے، اور اس مٹکے کے اندر شراب ہے تو کیا کروں؟ اب دیکھو وہاں سے یہاں تک آتے ہوئے بات کر رہا ہوں توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی، وہاں چلا ہے، اس کے ہاتھ میں وہ شراب کا مٹکا ہے، اس کے اندر شراب ہے، شراب بیچتا بھی ہے، شراب پیتا بھی ہے، شراب کا کاروبار بھی کرتا ہے، مٹکے کے اندر شراب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھ لیا مٹکا ہے، لے کے آ رہا ہے، وہاں سے یہاں تک آتے آتے درمیان میں دل میں اللہ سے کال ملا لی، اللہ سے رابطہ شروع کر دیا، یا اللہ واقعی یہ شراب ہے، اور عمر نے دیکھا تو ابھی 80 کوڑے پڑ جائیں گے، میری جان کمزور ہے، برداشت نہیں کرے گی، یا اللہ آج عمر کے کوڑے سے دیکھو توبہ کر رہا ہے، کوئی چیخ نہیں رہا، پکار نہیں رہا، آہستہ سے دل سے اللہ کو منا رہا ہے، دل سے اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ فرمایا یا اللہ آج عمر کے کوڑوں سے محفوظ کر دے، ہمیشہ کے لیے میں یہ توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد نہ شراب پیوں گا، نہ شراب بیچوں گا، نہ شراب کا کاروبار کروں گا۔ علماء لکھا ہے اسی طرح وہ مٹکا شراب کا لے کے آ رہا ہے، حضرت عمر کے قریب سے گزرا، حضرت عمر نے آواز دی بھائی اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا جی دودھ ہے، حقیقت میں کیا تھی؟ شراب تھی، اور اب اللہ نے توبہ قبول کر لی ہے۔ جب ڈھکنا کھولا تو دودھ ہی تھا، اللہ نے شراب کو دودھ بنا دیا ہے، اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے تاکہ یہ بندہ کوڑے سے بچ جائے، صحیح معنی رب سے وعدہ کر رہا ہے توبہ کا۔ اس لیے یہ وقت ہے توبہ کا، یہ آخری عشرہ جو ہے جہنم سے آزادی کا ہے، اور جہنم سے آزادی حاصل کرنی ہے رب کو منا کر۔ اللہ پاک آپ کا یہاں
आना कबूल फरमाए। जितने हमारे इस मस्जिद के नमाजी थे, लंबी उनके दास्तान है, नाम है, और दुआ के अंदर जिस का नाम आ जाएगा, और नाम अगर ना भी आ सके तो हमारे सब नमाजी के लिए, सब मुसलमान जो इस दुनिया से चले गए हैं, और अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए। इसलिए सब हजरात हम खुलूस से दुआ करें, और उसके बाद आप रात के लिए खाने का इंतजाम किया गया है, वो खाना खा के फिर आप तशरीफ ले जाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वफ़ूज़ अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीअ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नअऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा फ़र्रिक़ बुनियानहुम, अल्लाहुम्मा ज़ल्ज़िल अक़दामहुम, अल्लाहुम्मा वस्सिअ रिज़्क़ी वसअतन ला अहताजु इला अहदिन मिन ख़ल्क़िका। अल्लाहुम्मा अक़फ़िना बिहलालिका अन हरामिका वअग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। या अल्लाह सब दोस्तों का यहाँ आना कबूल फरमा। जिन साथियों ने कुरान पाक सुना है, या अल्लाह उनका सुनना अपनी रज़ा के लिए कबूल फरमा। कारी साहब ने कुरान पाक सुनाया है, या अल्लाह उनको सुनाना अपनी रज़ा के लिए कबूल फरमा। इसके अंदर या अल्लाह अगर कोई कमी कोताही रह गई है जो बता नहीं सके, या अल्लाह अपने फजल करम से कबूल फरमा। और पढ़ने वाले से अगर रह गई है, सही माने हक अदा नहीं हो सका, या अल्लाह अपने फजल करम से जिस तरह कुरान पाक पढ़ा गया अपनी रज़ा के लिए कबूल फरमा। ये गहरा समंदर है, सही माने हक अदा नहीं हो सकता। या अल्लाह जो इसकी फजीलत आपने फरमाई, आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, जिन दोस्तों ने रोजे रखे हैं, या अल्लाह उसकी वजह से सबके गुनाहों को माफ फरमा। जिन्होंने क़ियाम किया, या अल्लाह हदीस की वजह से या अल्लाह उनके गुनाहों को माफ फरमा दे। या अल्लाह जो ये क़ियाम करेंगे या कर चुके हैं या आगे करेंगे, अल्लाह की बात करेंगे, या अल्लाह इसके हदीस के साथ या अल्लाह उनके गुनाहों को माफ फरमा दे। या अल्लाह जो इस बाबरकत महीना, बाबरकत वक्त, कुरान के खत्म के वक्त अल्लाह पाक दुआओं को कबूल फरमाते हैं। बहुत मरीज हैं, या अल्लाह तू तो जानता है, सेहत भी तेरे हाथ में, बीमारी भी तेरे हाथ में है। सेहत भी नेमत है, बीमारी भी नेमत है। हम कमजोर हैं, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। या अल्लाह हमें सेहत वाली नेमत अता फरमा। हमारा भतीजा सलमान जो है वो काफी अरसे से बीमार है, आज भी अभी भी उसके उर्दवाश हो रहे हैं गोदरा अस्पताल में, उसके लिए खसूसी दुआ करें। इसी तरह बहुत सारे मरीज हैं, और जो कोई घरों के अंदर है, कोई अस्पतालों में, सबको या अल्लाह शिफा का अल्लाह मुस्तमिर अता फरमा। हमारे इस मस्जिद के रोडवा चौधरी ज़हूर साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके ये एक बाग था, उसको हमने पानी दिया, आबाद है। आज हजारों इंसान नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह को सजदा रेज़ी करते हैं। या अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा, और जो उन्होंने ये बूटा लगाया है अपनी रज़ा के लिए कबूल फरमा। इसी तरह हमारे नवाजी थे अहमद खान साहब, पिछले रमजान में तकरीबन उनका इंतकाल हुआ है। या अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा। हमारे महल्ले के नमाजी थे, यहाँ पिछले साल इंतकाल में भाई हयात साहब इस दुनिया से चले गए। या अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा। और जो साथी है जिसका नाम मेरे ज़हन में ना आ सका, हम सबको याद कर रहे हैं दुआ के अंदर, या अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा। या अल्लाह उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमा। या अल्लाह हम सबको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर अमल की तौफीक अता फरमा। कुरान के साथ सही माने मोहब्बत नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही व अजमईन अजमाइन। बंद कर दे। अच्छा यार।